کے پیارے اور اللہ کے محبوب بندوں کی عادت میں جو نماز داخل ہو گئی اسے چاہیے کہ غیر رمضان میں بھی تراویح کی جگہ پر یعنی جو تراویح جو تہجد ہے اس تہجد کا اہتمام کرے جتنا میسر ہو سکے۔ فقرؤوا ما تيسر من القرآن کے تحت ایک آدمی کو پورے مکمل 11 رکعت نہیں مگر اس نے 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت 5 رکعت 7 رکعت مع وتر کے ساتھ یعنی اسے 8 رکعت 11 رکعت میسر نہیں ہوئی مگر وہ رات میں اٹھا وقت کم تھا 2 رکعت پڑھ لیا انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں سے وہ 2 رکعت کفایت کر جائے گی، وہ 2 رکعت آپ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ رمضان کے روزے جس نے رکھے، رمضان کا 1 مہینہ اہتمام کیا، روزہ رکھا، ثم اتبعہ ستا من شوال، اس کے بعد اس نے شوال کے 6 روزے رکھے، شوال کے 6 روزے رکھے جس کو ششعیدی بھی کہتے ہیں، یعنی شوال کے 6 روزے رکھے تو فذالک کصیام الدہر، اللہ کی نوازش اس بندے پر ایسی ہوتی ہے، اللہ کی عطا اس بندے پر ایسی ہوتی ہے، اللہ کی مہربانی اس بندے پر ایسی ہوتی ہے۔ رب کے رسول نے یہ مزہ سنایا، بندہ مومن کو یہ بشارت دی، اے بندہ مومن تیرا رب یہ بیان فرماتا ہے فذالک کصیام الدہر، اس آدمی نے گویا کہ پورا زمانہ روزہ رکھا، پورا اب آپ نے 1 مہینہ روزہ رکھا پورے 10 مہینے کے برابر، اور پھر شوال کے 6 روزے رکھ دیے 60 روزے کے برابر، 2 مہینے کے برابر، گویا کہ پورے 12 مہینے کے آپ کے روزے ہو گئے۔ اے لوگو تم اس بوڑھیا عورت کی طرح نہ ہو جانا جو دن بھر سود کھاتی ہے مگر سر شام اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا خوفناک اس کے اندر پیغام ہے، دل کو ہلا دینے والا پیغام اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے۔ اے میری قوم کے پیارو، اے میری قوم کے جیالو، سنو جو اس کے اندر پیغام ہے۔ رب تمہیں بتلانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندے مومن و مسلمان، 1 مہینہ جو تم نے تغدو کیا، 1 مہینہ جو تم نے محنت و مشقت کی، 1 مہینہ تم نے کمر کے درد کو درد نہیں سمجھا، پیروں کے ورم کو ورم نہیں سمجھا، اور بھوک و پیاس کی شدت کو خاطر میں نہ لایا، تو سنو کہیں تمہاری یہ محنت رمضان کے بعد ضائع نہ ہو جائے، شوال کے بعد ضائع نہ ہو جائے، عید الفطر کے بعد ضائع نہ ہو جائے۔ يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم ارزقني فهما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ حمد و ثنا، بزرگی و برتری سزاوار ہے اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے اپنی مہربانی خاص سے ہم سب کو یہ عظیم مہینہ عطا فرمایا، ہدایت اور ایمان کے ساتھ،
ایمان و احتساب کے ساتھ اس ماہ مبارک کا اہتمام کرنے کی جس نے توفیق بخشی، جس نے تنہا بلا شرکت غیر ہر شے کی تخلیق فرمائی، جو تنہا ہر طرح کی عبادات کا حقیقی مستحق ہے، اسی کے لیے ہم عبادات بجا لاتے ہیں، اسی کو ہر طرح کی مشارکت سے پاک و صاف سمجھتے ہیں، اور اسی کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو خم کرتے ہیں، ٹیکتے ہیں، اسی کے لیے حمد بجا لاتے ہیں اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ عدد ما خلق۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان گرامی، نوجوانان قوم و ملت، خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی مہربانی خاص سے ہم نے حسب استطاعت، حسب توفیق و طاقت اس مہینے کی جو خصوصی عبادات ہے اس کا اہتمام کیا، اور دیکھتے دیکھتے بڑی ہی عجلت و سرعت کے ساتھ یہ مہینہ ہم سے گزر گیا۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم 30 روزے مکمل کریں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اس سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم، جس طریقے سے تو نے ہمیں توفیق بخشی ہے، اور تیری توفیق و مدد اور تیری نصرت و تائید سے ہم نے تیری عبادات بجا لانے کی کوشش کی ہے، مولا کریم اسی طرح ہماری عبادتوں میں کوتاہیوں اور خامیوں کو درگزر فرماتے ہوئے ہماری عبادات کو مکمل کر کے اپنی رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، اور آئندہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما، اور یہ مہینہ جب ہمیں میسر ہو تو ہمیں کثرت سے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عزیزان گرامی، یہ محاسبے کا وقت ہوتا ہے کہ ایک مہینہ گزر گیا، اتنا قیمتی اور اس قدر گرا قدر اللہ کی رحمتوں وسعتوں والا یہ مہینہ تھا، اب ہم نے اس میں کیا پایا، کتنا پایا اور کیا کھویا، اس ضمن میں ہمیں غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت و نوازش پر ہمیں اس کی حمد بجا لانی چاہیے اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنی مہربانی سے ہماری ایک ایک نیکی کو اتنی وسعت دی کہ جتنی وسعت تک ہمارے وہم و گما کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد بہت سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ روتے دھوتے ہیں، تو یہ رونے دھونے کا نہ رمضان کے گزر جانے کا تقاضا ہے اور نہ ہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اس لیے کہ کچھ خاص وقت، خاص لمحات محدود ہوتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس میں اپنی مہربانی سے جو وسعت بھی ہوتی ہے، جو نوازا ہوتا ہے، وہ بے مثل اور عدیم النظیر ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا۔
اس کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، نیک بختوں نے، اللہ کے مومن بندوں نے اللہ کی مغفرت، پروانہ بخشش حاصل کی، صیام کا اہتمام کر کے، روزوں کا اہتمام کر کے، قیام کا اہتمام کر کے، تلاوت کا اہتمام کر کے، استغفار اور توبہ کا اہتمام کر کے، دعا مناجات کر کے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب تر کر لیا اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ مولا کریم، ہم نے اپنی وسعت و طاقت بھر تیری رضا حاصل کرنے کی کوشش کی، اے اللہ یہ میری ادنا کوشش تھی، اب تیری اعلیٰ عطا کا ہم منظر دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو جس انداز میں عطا کرتا ہے، ہم تیری عطاؤں کا بھوکا ہے، تیری عطاؤں کا بھوکا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے کو پایا اور ان چیزوں کا اہتمام کر کے اپنے آپ کو ان خوش نصیبوں کے فہرست میں، لسٹ میں شامل نہ کیا جس کو رحمت و رضوان اور مغفرت کا پروانہ مل گیا، تو وہ بدبخت اور دنیا کا سب سے محروم ترین شخص ہے، دنیا کا سب سے محروم ترین شخص ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا موقع اور ایسا موقع عنایت فرمایا کہ بندہ مومن کی ایک ایک نیکی کو اتنی وسعت دی، ایک ایک نیکی کی ایسی پرورش کی کہ اس کی ایک نیکیاں 10 نیکیوں میں تبدیل ہوتے ہوتے، چلتے چلاتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے زبانی یہ مژدہ، یہ بشارت سنایا، یہ بشارت سنائی کہ اے میرے مومن بندو، میں تمہاری ایک نیکیوں کو 700 سے 1000 تک تمہاری ایک نیکی کو بڑھا دوں گا۔ ایسی صورت میں اور پھر سے ایسے مواقع کی تلاش میں ہمیں ہونا چاہیے، ایسے مواقع کی تلاش میں ہونا چاہیے۔ اب ایسا موقع چونکہ رمضان کا گزر گیا، تراویح کی نماز جو عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہم پڑھتے تھے، وہ نماز ختم نہیں ہوئی، وہ نماز ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ نماز باقی ہے، اور وہی نماز تہجد کے نام سے موسوم ہے، وہی نماز تہجد کی نماز ہے۔ اب یہ اللہ کے پیارے اور اللہ کے محبوب بندوں کی عادت میں جو نماز داخل ہو گئی، اسے چاہیے کہ غیر رمضان میں بھی تراویح کی جگہ پر، یعنی جو تراویح جو تہجد ہے، اس تہجد کا اہتمام کرے جتنا میسر ہو سکے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کے تحت ایک آدمی کو پورے مکمل 11 رکعت نہیں، مگر اس نے 2 رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت مع وتر کے ساتھ، یعنی اسے 8 رکعت 11 رکعت میسر نہیں ہوئی، مگر وہ رات میں اٹھا، وقت کم تھا، 2 رکعت پڑھ لیا، انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں سے وہ 2 رکعت کفایت کر جائے گی، وہ 2 رکعت آپ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ مزمل کے اندر، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جتنا قرآن میں، یہاں قرآن سے مراد نماز ہے، یعنی جتنی نماز تمہیں میسر ہو جائے تم اتنی آسانی کے ساتھ پڑھ لیا کرو۔ اے امت کے جیالو، اے مومنو، اے اللہ کے پرستارو، تمہارے لیے یہ مژدہ ہے، یہ آسانیاں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں 2 رکعت تمہاری ادائیگی کی وجہ سے اللہ پوری رات تمہیں نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے، قیام اللیل کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اٹھو اور راتوں کو اپنی 2 رکعت نماز ادا کرو، 4 رکعت نماز ادا کرو، اور قیام اللیل کا ثواب، قیام اللیل کے اجر سے اپنے آپ کو مستفیض کرو۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا یہ مہینہ گزرا، آپ کو یوں ہی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم شریف کتاب الصیام کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فذلك كصيام الدهر۔ آپ نے بیان فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھے، یعنی رمضان کے روزے جس نے رکھے، رمضان کا 1 مہینہ اہتمام کیا، روزہ رکھا، ثم اتبعه 6 من شوال، اس کے بعد اس نے شوال کے 6 روزے رکھے،
شوال کے 6 روزے رکھے جس کو ششعیدی بھی کہتے ہیں، یعنی شوال کے 6 روزے رکھے تو فذالک کصیام الدہر، اللہ کی نوازش اس بندے پر ایسی ہوتی ہے، اللہ کی عطا اس بندے پر ایسی ہوتی ہے، اللہ کی مہربانی اس بندے پر ایسی ہوتی ہے۔ رب کے رسول نے یہ مزہ سنایا، بندہ مومن کو یہ بشارت دی، اے بندہ مومن تیرا رب یہ بیان فرماتا ہے فذالک کصیام الدہر، اس آدمی نے گویا کہ پورا زمانہ روزہ رکھا، پورا سال روزہ رکھا، اللہ اکبر کبیرہ، پورا سال روزہ رکھا۔ کیسے؟ اس لیے کہ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر، ایک نیکی 10 نیکی کے برابر۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام 6 ایام بعد الفطر، من صام 6 ایام بعد الفطر کان تمام السنة من جاء بالحسنة فله 10 امثالها۔ فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان کے بعد، عید الفطر کے بعد، یعنی عید الفطر والے مہینے میں شوال میں 6 روزے رکھے، شوال میں 6 روزے رکھے، کان تمام السنہ، اس نے گویا کہ پورے سال روزے رکھ لیے، اس نے گویا کہ پورے سال روزے رکھ لیے۔ اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، کہ جس آدمی نے ایک نیکی کی، ایک نیکی، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، یعنی ایک نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے مومن پر اپنی مہربانی فرماتا ہے اور اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ گویا کہ ایک آدمی نے ایک مہینے کا جو روزہ رکھا وہ پورے 10 مہینے کے برابر، پورے 10 مہینے کے برابر۔ اب وہ روایت آپ کو سمجھ میں آئے گی، اب وہ روایت آپ کو سمجھ میں آئے گی جو ہم بارہا بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام بخاری نے تعلیقاً اس کو روایت کیا ہے، بیان فرمایا ہے کہ جس نے ایک روزہ رمضان کا بلا عذر کے، بلا مرض کے، بلا سفر کے، یعنی بلا کسی عذر شرعی کے ایک روزہ چھوڑ دیا، وہ آدمی اگر پورا زمانہ روزہ رکھے تو پھر بھی اس روزے کی اہمیت کو نہیں پا سکتا۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اس روزے کی کیا اہمیت ہے، یعنی ایک روزہ 10 روزے کے برابر۔ اب آپ نے ایک مہینہ روزہ رکھا پورے 10 مہینے کے برابر، اور پھر شوال کے 6 روزے رکھ دیے 60 روزے کے برابر، 2 مہینے کے برابر، گویا کہ پورے 12 مہینے کے آپ کے روزے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں گننا چاہو اور شکر ادا کرنا چاہو، خدا کی قسم کبھی نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے۔ تاکہ جس نے رمضان کے بعد 6 روزے رکھے کانا تمام السنہ، کانا تمام السنہ۔ اور اسی طرح کی روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو سنن ترمذی ابواب الصیام کے اندر ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام من کل 3 شہر 3 ایام من کل شہر، من صام 3 ایام من کل شہر، کہ جس آدمی نے ہر مہینے 3 روزے رکھے، ہر مہینے 3 روزے رکھے، تو اس آدمی کے وہ 3 روزے 30 روزے کے برابر، وہ 3 روزے 30 روزے کے برابر۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بیان کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ جو ابھی میں نے پڑھی اور اس روایت میں اور خطبہ مسنونہ کے بعد جو پڑھی گئی، اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اس بات کی تصدیق میں نازل فرمائی۔ یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس
اس حدیث اس بات کی تصدیق میں نازل فرمائی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جس نے ایک نیکی کی اس نے 10 نیکی کی، یعنی جس نے ایک روزہ رکھا گویا کہ اس نے 10 روزے رکھا۔ اب ایک آدمی پورا مہینہ مسلسل روزہ نہیں رکھ پا رہا، عام دنوں میں نہیں رکھ سکتا، اور آپ نے منع بھی فرمایا وصال سے، اس لیے آدمی کم از کم 3 روزے مہینے میں رکھ لے تو پھر اس آدمی کے لیے 30 روزے کے برابر ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ آپ متواتر احادیث سنے ہوں گے کہ جس میں ایام 20 کے روزے 13، 14، 15 ہر مہینے کے چاند کی تاریخ سے 13، 14، 15 یا 12، 13، 14 13، 14، 15 یہ جو ہے 3 روزے ایام 20 کے آدمی رکھے، 3 روزے، اس کی بڑی فضیلت آئی۔ اور اس سے بڑی آپ کے لیے فضیلت کی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے یہ 3 روزے رکھے، اس 3 کے بدلے اللہ تبارک و تعالی آپ کو پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب عطا کیا۔ ہم سے کوئی بھی نیکی کے مواقع اللہ تبارک و تعالی نے پوشیدہ نہیں رکھے کہ اس کی رضا ہم حاصل کریں یا اس سے محروم رہ جائیں، نہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو بتلا دی۔ اب باری آتی ہے کہ یہ شوال کے جو 6 روزے ہیں، شوال کے جو 6 روزے ہیں، یہ شوال کے 6 روزے آدمی چاہے تو لگاتار رکھ لے ایک کے بعد ایک، یا چاہے تو پورے مہینے میں ایک ایک کر کے رکھ لے، ایک رکھے پھر کچھ دن ریسٹ کرے پھر رکھے، یہ اس کو اختیار ہے، مگر شوال میں 6 روزے مکمل کر لے تو یہ 60 روزوں کے برابر ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نے اوصانی بثلاث، اوصانی خلیلی بثلاث، کہ میرے خلیل یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے محبوب نے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی۔ صیام 3 ایام من کل شہر، ایک تو یہ وہ وصیت تھی کہ وہ ہر ماہ 3 روزے رکھے، ہر ماہ 3 روزے رکھے، اور دوسری وصیت تھی رکعت الضحیٰ یعنی چاشت کی 2 رکعت، دوسری وصیت چاشت کی 2 رکعت، اور تیسری جو وصیت تھی کہ وہ یہ کہ سونے سے پہلے پہلے وتر ادا کر لے، سونے سے پہلے پہلے نماز وتر ادا کر لے۔ آدمی کو ڈر ہے کہ پتہ نہیں میں نہیں اٹھ پاؤں گا، میں نہیں اٹھ پاؤں گا اور میری وتر کی نماز ضائع ہو جائے گی، چھوٹ جائے گی، تو یہ وتر کی نماز وہ ادا کر کے سو جائے۔ اب وتر کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قدر اہم نماز ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے لیے جو نیکیوں کے مواقع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مواقع رکھے ہیں آپ کے لیے، پیر کے روزے ہیں، آپ کے لیے سوموار کے روزے ہیں، جمعرات کے روزے ہیں، پیر کے اور جمعرات کے، جب اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جس کے بارے میں نبی اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے اعمال پیش کیے جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں، میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گویا کہ اس کے بعد سلسلہ وار آپ سنتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا کہ جس سے آپ اللہ کی قربت سے محروم ہو جائیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ محروم ہو جائیں۔ رمضان ایک مہینے کے لیے آتا ہے، بے شمار رحمتوں اور وسعتوں کے ساتھ آتا ہے، بے شمار اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کے ساتھ آتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک مہینے میں جو بندوں کی تربیت کا جو سلسلہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس بندوں کی تربیت کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی زندگی میں اس کا اثر دیکھنا چاہتا ہے، چاہے وہ شوال کا مہینہ ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی مہینہ ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ جس طریقے سے رمضان میں سب بستہ ہو کر کے، کام دھام کو چھوڑ کر کے سجدے کرنے لگے تھے، نمازیں پڑھنے لگے تھے، قیام اللیل کرنے لگے تھے، کم از کم وہ رمق
وہ چمک اور وہ آثار باقی رہے کہ نماز کہ یہ رمضان کے بعد کہیں یہ مرتد نہ ہو جائے، یہ فاسق نہ ہو جائے، یہ فاجر نہ ہو جائے، یہ بے دین نہ ہو جائے۔ اور یہی بات آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تنبیہ کرتے ہوئے بیان فرمائی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ انکاتا، اے لوگو تم اس بوڑھیا عورت کی طرح نہ ہو جانا جو دن بھر سود کاٹتی ہے مگر سرے شام اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا خوفناک اس کے اندر پیغام ہے، دل کو ہلا دینے والا پیغام اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے کہ اے میری قوم کے پیارو، اے میری قوم کے جیالو، سنو جو اس کے اندر پیغام ہے۔ رب تمہیں بتلانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندے مومن و مسلمان، کہ ایک مہینہ جو تم نے تغدو کیا، ایک مہینہ جو تم نے محنت و مشقت کی، ایک مہینہ تم نے کمر کے درد کو درد نہیں سمجھا، پیروں کے ورم کو ورم نہیں سمجھا، اور بھوک و پیاس کی شدت کو خاطر میں نہ لایا، تو سنو کہیں تمہاری یہ محنت رمضان کے بعد ضائع نہ ہو جائے، شوال کے بعد ضائع نہ ہو جائے، عید الفطر کے بعد ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ اس آیت کریمہ کے اندر یہی پیغام ہے کہ ایک بوڑھی جس طریقے سے سود کاٹتی ہے، چرخہ چلاتی ہے، محنت خون پسینہ ایک کر کے وہ تیار کرتی ہے، اور سرے شام رات ہوتے ہی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، اس کی محنت پہ پانی پھر گیا، اس کا سامان ضائع ہو گیا، اس کا چرخہ چلانا، ہاتھوں میں گھٹے پڑنا، وہ دن بھر بیٹھنا، یہ سب کے سب ضائع ہو گیا۔ اسی طریقے سے رب تمہیں یہ پیغام دیتا ہے، اگر چاہتے ہو تم اپنی عبادتوں کو بچانا چاہتے ہو کہ تمہاری نیکیاں محفوظ رہے، چاہتے ہو کہ تم محفوظ رہو، چاہتے ہو کہ تم اللہ کے قریب ترین رہو، تو سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آیت کریمہ کو اپنی نگاہ میں رکھو کہ رمضان کے بعد کہیں تم بے نمازی نہ ہو جاؤ، بے روزے دار نہ ہو جاؤ، بے دین نہ ہو جاؤ، بد اخلاق نہ ہو جاؤ، بے ایمان نہ ہو جاؤ، چور نہ ہو جاؤ، جھوٹا نہ ہو جاؤ، اور لہو لعب کا تم دل دادا اور رسیہ نہ ہو جاؤ، بلکہ اس رمضان کے مہینے کی تربیت تمہارے اوپر سے اس کے اثرات ظاہر ہونے چاہیے۔ تم کم از کم نماز نہ چھوڑو، کم از کم تلاوت نہ چھوڑو، اللہ نفلی روزوں کا اہتمام کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید تم قرب حاصل کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی، یہ آیت کریمہ اپنی نگاہ میں رکھو کہ کہیں اس بڑھیا عورت کی طرح ہماری محنت پر پانی نہ پھر جائے، ہماری محنت پر پانی نہ پھر جائے، ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائے، ہمارے فسق و فجور کی وجہ سے، ہماری معصیات کی وجہ سے، محرمات کے ارتکاب کی وجہ سے، منہیات کے ارتکاب کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، نمازوں کے مسلسل چھوڑنے کی وجہ سے کہیں ہماری یہ تمام کے تمام محنت، یہ مشقت، یہ دن رات کا یہ لگن، یہ جتن سے جو محنت کر کے عبادت کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس پروانہ مغفرت کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، کہیں وہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے، پروانہ مغفرت وہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے۔ اس لیے کم از کم اتنا کرو کہ تمہاری یہ پہچان جو تمہارا شعار ہے، اسلام کا بڑا پلر ہے، اس پلر کو تم باقی رکھو اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاؤ، تاکہ تمام بارگاہ سے جب دھتکارے جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہاں عزت، یہاں شرف، یہاں فضل عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام عطا فرمائے گا، اپنی رضا، اپنی رحمت تمہیں عطا فرمائے گا۔ بہرحال یہ رمضان المبارک کا مہینہ، جیسا کہ میں نے پچھلے خطبات میں کہا تھا کہ ہمدردیوں، آپسی رواداری، اخوت، بھائی چارگی، محبت، امن و آشتی، جود و سخا، فیاضی، یہ تمام چیزوں کا پیغام دے کر کے اور تمام چیزوں کی مشق کرا کے یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ مہینہ تقاضا کرتا ہے، اس کی کڑی محنت کی تقاضا کرتی ہے کہ ہم رمضان کے بعد صدقہ خیرات سے پہلو تہی اختیار نہ کریں، صدقہ خیرات کو ترک نہ کر دیں، زکوٰۃ کو ترک نہ کر دیں، نمازوں کو ترک نہ کر دیں، نیکیوں کو ترک نہ کر دیں، اور اسی طریقے سے رواداری اور ہمدردی کو ترک نہ کر دیں، جو مسکینوں کو، فقراء کو کھانا کھلانا، پڑوسیوں کو ہدیہ، تحفے، تحائف دینا، اور اس طریقے سے جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں کو ہم ترک نہ کر دیں، بلکہ اس کے اثرات باقی رہے باقی ماندہ زندگی میں۔ رمضان کا یہ پیغام ہمیشہ یاد رکھیں، میں نے پچھلے خطبات میں بھی یہ کہے ہیں
اور بتلائے ہیں تاکہ یہ تجدید کے طور پر کہ اس کی تجدید ہو جائے یہ ذہن نشین رکھیں۔ اللہ رب العزت نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا کیا تھا، اب یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو محنتیں تھیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اور ایک دعا آج آخری روزے کی حالت میں کرتے جاؤ مومنوں، اے مسلمانوں، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ مومن بندہ بنا کر کے رکھے اور اپنی عبادت میں مداومت عطا کرے، اپنی عبادت میں ہمیشگی عطا کرے کہ تم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر کاربند رہو، تمہیں شرک کی آلودگی، کفر و ارتداد کی آلودگی، حرام اور منکرات کی آلودگی تمہیں متاثر نہ کر سکے، تمہیں آلودہ نہ کر سکے۔ یہ دعا آج آخری روزے کے توسط سے کرتے چلے جاؤ، انشاءاللہ آپ کی دعا قابل قبول ہوگی اور اس کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، کل عید الفطر ہے، کل عید الفطر ہے۔ عید الفطر کے آداب و تقاضے آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے پہلے عید الفطر یعنی چاند نظر آنے سے عید کی نماز کی ادائیگی تک، عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے آدمی کو صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ یہ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض کیا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے روزوں میں جو کچھ کوتاہیاں، غلطیاں، خامیاں تھیں، اس صدقۃ الفطر کی ادائیگی کی وجہ سے وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ زائل کر دیتا ہے، اس کی بھرپائی اس سے ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر بڑے چھوٹے، مرد عورت، بوڑھے جوان، سب کی طرف سے ہر کے ذمہ دار کی یہ ذمہ داری ہے کہ صدقۃ الفطر جلد از جلد ادا کر دے، یعنی عید کا چاند نظر آنے کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا تو اس کا وہ فطرانہ ادا نہیں ہوگا۔ شریعت میں یہ وسعت و گنجائش ہے کہ حالات کے پیش نظر 1 2 دن 3 دن 4 دن پہلے بھی یہ فطرانہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اب تو بہرحال وقت گزر گیا اور یہ 1 دن ہے، آپ اس میں جو ہے ادا کر دیں۔ کون ادا کرے گا؟ یعنی جس کے پاس وہ کم از کم 1 دن کا کھانے پینے سے زائد سامان ہو، اس آدمی پر ضروری ہے کہ وہ ادا کرے۔ یہ کون لے گا؟ یہ مسکین لے گا، مسکین، یہ مسکین کو دیں۔ عام طور پر جو ہے ادھر مانگنے والے ہوتے ہیں، 2 2 روپیہ 3 3 روپیہ دے دیتے ہیں، ویسے ایسے لوگوں سے پرہیز کریں، ان کو عام آپ دے دیں، مگر جو ہے صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب چیزوں سے احتراز کریں۔ یہ مال آپ کے وہیں پہنچے جو اس کے حقیقی مستحق ہے، اس کے حقیقی مستحق ہے، تو اس کے یہ فائدے ہیں۔ اسی طریقے سے عید الفطر کے تعلق سے ہے مشروع عمل یہ ہے کہ آدمی نہائے دھوئے، کپڑا عطر خوشبو جو میسر ہے وہ لگائے اور پھر عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر کے پڑھے۔ اسی طریقے سے عید کی نماز، عید الفطر کی نماز سے پہلے آدمی چند تاک کھجوریں کھا لے، 5 ہو 7 ہو 3 ہو جتنا میسر ہو، یہ مشروع عمل ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ میں نماز سے پہلے کچھ کھانا نہ کھانا سنت ہے، نہ کھانا سنت ہے، یعنی عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر لے، اس کے بعد اپنے جو میسر ہو قربانی وغیرہ کے جانور سے یا جو بھی ہو، اس کے بعد وہ کھائے۔ یہ مصنون عمل ہے، یہ کوئی روزہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں روزہ ہے، یہ روزہ نہیں ہے، یہ ایک سنت عمل ہے، اور سنت کی ادائیگی میں اللہ آپ کو جو چاہے وہ عطا کرے۔ تو اسی طریقے سے ایک سنت یہ بھی ہے، عیدگاہ جاتے وقت آدمی ایک راستے سے جائے، دوسرے راستے سے آئے۔ بہرحال یہ ضمنی چیزیں تقریباً مسلمانوں کو معلوم ہے، ہمیں سنتوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور بس آخری بات یہی ہے کہ رمضان کا جو پیغام ہے اس کے جو اثرات ہیں آپ کی زندگی میں دکھنے چاہیے اور ہمیشہ وہ برقرار رہنی چاہیے، تاکہ آپ کی جو مومنانہ شان رمضان میں تھی وہ ہمیشہ رہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان ختم اور آپ کی بدماشی ختم۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ شیطان کا طریقہ ہے، شیطان کی روش ہے، شیطان کا عمل ہے، اس لیے کہ شیطان کو جکڑ دیا رمضان میں، بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب جیسے کھولا اس کو، وہ آزاد ہو گیا۔ ہر طرح کا منکر، گناہ، فسق، فجور، لوگوں کو بہکانا، لوگوں کا نقصان پہنچانا، لوگوں کو پریشان کرنا، یہ شیطان کا کام ہے۔ اگر آپ رمضان کے بعد ایسا کر رہے ہیں تو آپ کس کے طریقے پر عمل کرتے ہیں آپ بخوبی جان سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو نیک، صالح، مومن بنائے، دین ایمان ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، ہماری نسلوں کو پاکیزہ فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا